اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہیں کہ حضرت بہلول دنا کا ایک قصہ کہ کس طریقے سے ہارون کے محل میں ایک سیاسی بغداد سے آیا جس نے گاٹ گاٹ کا پانی پی رکھا تھا اور ہر کئی ملکوں میں گھوم چکا تھا، اور اس نے وہاں کے دربار میں جو دانشمند اور جو سمجھدار لوگ تھے ان سے کیا سوالات کیے کہ کسی کو ان کا جواب نہیں آیا۔ بادشاہ کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور بادشاہ نے ان سیاسی کے جانے کے بعد دربار میں جتنے بھی لوگ تھے ان سے ایک ہی فیصلہ دیا کہ اگر کل سیاسی کے سوالات کے جوابات نہ دے سکے تو جتنا بھی آپ کے پاس مال و غنیمت ہے وہ اس سیاسی کو دے دیا جائے گا۔ پھر کس طریقے سے دربار میں موجود جو درباری تھے انہوں نے بہلول کو بلوایا اور بہلول نے کس طریقے سے ان کے سوالات کا جو ہے جوابات دیے، اور بادشاہ بھی اس بات سے خوش ہوا۔ لیکن ایک گزارش ہے ان ویور سے جو چینل پر نئے ہیں کہ ویڈیو کے نیچے جو لال رنگ کا بٹن ہے وہاں سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں تاکہ ساری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں، اور ویڈیو کو مکمل واچ کریں تاکہ اس قصے کی بھی ساری سمجھ آ جائے، اور اگر ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ ہارون نے اپنی بہت سی کوشش کی کہ کسی طریقے بہلول پر گرفت کی جا سکے، لیکن اس کی حاضر دماغی اور اس کی پر حکمت گفتگو اور عوام کے ساتھ اس کی قربت نے اسے ایسا موقع نہیں دیا۔ وہ اپنے جاسوسوں کو ہر وقت ان کے پیچھے لگائے رکھتا تھا کہ ان کی ہر خبر سے باخبر رہے کہ وہ ایسا موقع ملے جن سے ان کو گرفت کر سکے، لیکن اکثر مشکل موقعوں پر ہی بہلول ان کے کام آتا تھا۔ ایک بار ایک سیاسی بغداد میں آیا جس نے گاٹ گاٹ کا پانی پی رکھا تھا اور کئی ملکوں میں بھی وہ گھوم چکا تھا۔ جب ہارون کے دربار میں حاضر ہوا تو اس نے خلیفہ کے وزیروں اور دانشوروں سے کچھ سوالات کیے، لیکن کوئی بھی ان کے جواب نہیں دے سکا۔ ہارون کو اپنے مقربین کی نالاکی پر بہت شرمندہ ہوا۔ سیاسی اپنی قہم گاہ میں رخصت ہوا تو اپنے وزیروں اور مشیروں پر برس پڑا، تم سب لوگ میرے لیے ایک باس نگارہ ہو، آج اس سیاسی نے تمہیں کیسے عاجز کیا؟ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے تم اس کے مقابلے میں طفل مکتب ہو۔ درباریوں کے سر شرم سے جھک گئے، ان کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ عتاب شاہی اور جوش میں آئی، کل اس سیاسی کو دربار میں طلب کیا جائے گا، اگر تم لوگ اس کے سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو تمہاری سب کی جائیداد مال و دولت اس کے حوالے کر دی جائے گی۔ ہارون نے دربار کو برخاست کیا، درباریوں میں کھلبلی مچ گئی، ان کی پریشانی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ سب لوگ ایک جگہ جمع ہو کر سوچنے لگے کہ بادشاہ کے عتاب سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ آخر ایک شخص کو اچانک یاد آیا، وہ خوشی سے بولا، دوستو اس مشکل کا حل کرنے کے لیے ہمارے پاس بہلول جو موجود ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ سیاسی کو لاجواب کر دے گا اور اس کے سب سوالوں کے جواب ٹھیک ٹھیک دے دے گا۔ باقی سب لوگوں کی جان میں بھی جان آئی، وہ سب مل کر بہلول کے پاس جا پہنچے، اسے تمام ماجرا سنایا تو اس نے تسلی دی۔ وہ اگلے دن دربار میں پہنچ کر سیاسی کے سوالوں کے جواب ضرور دے گا، اس نے وعدہ کر لیا۔ اگلے روز دربار آراستہ ہوا، وزیر، امیر، مشیر، زریں کرسی پر بیٹھے، ہارون اپنے زنگا تخت پر متکئ ہوا، سیاسیوں کو بھی ایک کرسی پیش کی گئی۔ ہارون نے اہل دربار پر نگاہیں ڈالی اور بولا، تم میں سے کون اس مغرور سیاسی کے سوالوں کے جواب دے گا؟ اہل دربار نے آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ بہلول کا نام کسی طرح لے لیا گیا، اس کا نام ہارون کو ناگوارا نہ گزرا کہ اسی وقت بہلول کی آواز گونجی، یہ دیوانہ حاضر ہے، اہل دربار کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی لاٹھی ٹھپکاتا ہوا گڈڑی شانے پر ڈالے داخل دربار ہوا اور سیاسی کے قریب جا بیٹھا۔ ہارون کچھ ہچکچایا، لیکن پہلو میں بیٹھے ہوئے وزیر نے اس کے کان میں کچھ کہہ دیا جس سے اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نظر آئی۔
سیاسی نے بہلول کی ہیبت گزی کی طرف دیکھا اور قدر تعجب سے بولا، کیا میں آپ سے سوالات کروں؟ بصرے چشم بہلول نے مستقلی سے جواب دیا۔ وہ سیاسی اٹھا اور اپنی چھڑی سے زمین پر ایک دائرہ کھینچ دیا۔ بہلول نے فوراً ہی اٹھ کر اپنے عصا سے اس دائرے کے درمیان میں ایک لکیر کھینچ کر اسے 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ سیاسی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس نے ایک اور دائرہ کھینچ دیا۔ بہلول نے اس مرتبہ دائرے کے 4 حصوں میں بانٹ دیا اور ایک حصے پر چھڑی رکھ کر کھٹکھٹائی۔ سیاسی نے قدر سے حیرت کی اور اس کی جانب دیکھا اور زمین اپنے ہاتھ الٹی طرح رکھ دیا، یعنی کہ سیاسی اس کی جانب دیکھا اور زمین پر اپنا ہاتھ الٹی طرح رکھ کر انگلیاں عثمان کی طرف اٹھا دی۔ بہلول نے اٹھا کر اپنا ہاتھ زمین پر اس طرح رکھا کہ اس کے ہاتھ کی پشت اوپر تھی۔ سیاسی اپنی نشت پر آ بیٹھا تو تصیفی لہجے میں بولا، مرحبا آفرین عالی جاں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے یہاں ایسے دانش مند اور عالم موجود ہیں جس پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ ایسے شخص کی قدر کرنی چاہیے۔ کہ بہلول نے تمہارے سب سوالوں کے جوابات ٹھیک دے دیے ہیں؟ ہارون نے پوچھا۔ یقیناً اس نے کسی بہت عظیم درسگاہ سے تعلیم حاصل کی ہے جو اس کے پاس اتنا علم ہے کہ یہ میرے اشارے فوراً سمجھ گئے۔ سیاسی بولا۔ بہلول مسکرایا، اس عظیم درسگاہ کا نام مت پوچھنا کیونکہ اسے سب جانتے ہیں۔ بہلول کا اشارہ سب سمجھ رہے تھے لیکن سیاسی کچھ نہیں سمجھا اور چاہتا تھا کہ سوال کرے کہ ہارون نے فوراً پوچھ لیا کہ اگر تم ان اشاروں کو ذرا کھول کر بیان کرو تو اہل دربار بھی محفوظ ہو سکے گا اور سیکھ بھی لے گا۔ سیاسی بولا، آپ نے دیکھا کہ میں نے زمین پر دائرہ کھینچا تھا، میرا مقصد زمین کا کرہ دکھانا تھا۔ آپ کے عالم فوراً سمجھ گیا کہ اس نے دائرے کے 2 برابر حصے کر کے مجھ پر ظاہر کر دیے کہ وہ زمین کو گول ہونے پر یقین رکھتا ہے اور اس کے اسرار و رموز سے بھی واقف ہے کہ اس نے اس لکیر سے خط استخوذ کر دکھایا جس سے زمین شمال اور جنوبی کرہ میں بٹ گئی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک دائرہ کھینچا، آپ کے عالم نے اسے 4 حصے کر کے مجھے سمجھا دیا کہ زمین کے 3 حصے پانی اور 1 حصہ خشکی ہے، اور جب میں نے اپنا ہاتھ کی انگلیوں سے زمین پر اگنے والی نباتات کی طرف اشارہ کیا تو اس نے بارش اور سورج کی نشاندہی کی جو نباتات کی بلگیدگی اور نشو و نما کا ذریعہ ہے۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ آپ کا اس دانش مند پر فخر کرنا چاہیے۔ شوخی میں چھپی ہوئی دانش مندی اسے صاف بچا لے جاتی تھی۔ تو جن دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے ان سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے بھی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ ایسی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ اور ایک اور بھی گزارش تھی کہ رمضان المبارک کی کافی ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی ہے۔ رمضان المبارک کے 30 روزوں کی عبادات بھی چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو ضرورت ہو تو چینل سے آپ نکال سکتے ہیں، چینل کو مکمل واچ کریں، اس میں آپ کو کافی معلومات اور کافی چیزیں حاصل ہوں گی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ خدا آپ کا اور ہمارا نگہبان رہے، خدا آپ کی مشکلات کو آسان کرے اور آپ کو نیک اور اچھا بنانے کی کوشش کرے، اور مجھے بھی آپ کے صدقے نیک اور اچھا بننے کی
کوشش کرے. خدا تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. ہم سب کی یہی دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں نیک بننے کی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھے گا اور میں بھی دعاؤں میں یاد رکھوں گا کہ خدا تعالیٰ ان ویڈیو کو دیکھنے والوں کی ہر مشکل کو آسان فرمائے. آمین یا رب العالمین.